الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، جناب حق چار یار، نعرہ غوثیہ، علماء کرام زندہ باد۔ الحمدللہ۔ السلام علیکم۔ گلی گلی نگر نگر ابو بکر، گلی گلی نگر 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 گلی گلی نگر نگر گلی گلی۔ ماشاءاللہ ہمارے علاقے کی پہچان ہمارے علاقے میں نہیں بلکہ ہمارے دل میں بسنے والی شخصیت حضرت مولانا قاری محمد اعجاز قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اہل سنت کی علامت، اہل سنت کی پہچان، اور الحمدللہ تعالی اہل سنت کی سنیت کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ اہل سنت تو زندہ ہیں ہی، لیکن اہل سنت میں سنیت زندہ نہیں بعض اوقات رہتی۔ نام تو اہل سنت ہوتا ہے لیکن سنیت کو زندہ رکھنا یہ بڑا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ تادیر ہمارے سروں پہ قائم و دائم رکھے، اور یہ جس انداز میں اور جس مقام پہ یہ ہیں، اگر یہ نہ ہوتے تو پتہ نہیں کیا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کام لے رہی ہے ان سے، اور اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے ہر حاسد کی نظر سے، ہر دشمن کی نظر سے۔ اجازت ہے جی؟ آج ہماری بھی خوش قسمتی ہے، ہم آپ کو سماعت کریں گے۔ درود پاک ہم نے پڑھا تھا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھ پر میرا دیوانہ کہیں سے بھی درود پڑھے، وہ لاہور کی سرزمین ہو یا مدینہ کی گلی ہو، وہ منیر گارڈن کی مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگ ہی کیوں نہ ہوں، وہ یہاں سے بھی درود پڑھیں گے، میں مدینے میں ان کا درود سنوں گا۔ محبت سے درود پاک پڑھی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت مولا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ کی یاد میں اور آپ کی ولادت کی خوشی میں محفل میلاد منا کے بیٹھے ہیں۔ سنی اپنے دلوں کو علی کی محبت سے سجا کے بیٹھے ہیں۔ کچھ اور تو شاید یہ کر نہ سکیں مگر دشمن کو آنکھیں دکھا کے بیٹھے ہیں۔ ذکر کرتے ہیں یہ اہل بیت کا بھی مگر ابو بکر کا بھی، ذکر کرتے ہیں یہ اہل بیت کا بھی مگر ابو بکر کا بھی، یہ دشمن کو اس انداز میں رلا کے بیٹھے ہیں۔ یہ دشمن کو اس انداز میں رلا کے بیٹھے ہیں، یہ دشمن کو آنکھیں دکھا کے بیٹھے ہیں، کیونکہ علی والا ہوتا ہی وہ ہے جس کے دل میں ڈر نام کی چیز ہی کوئی نہیں ہوتی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن پاک میں بے شمار آیات حضرت مولا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی سبب سے نازل ہوئیں۔ 300 سے زائد آیات ہیں جن کو مفسرین نے کتنی
اور حقیقت میں سارا قرآن ان کا رنگ بیاں لگتا ہے۔ کیوں؟ وجہ سبب اس لیے کہ سارا قرآن کس پہ نازل ہوا؟ سارا قرآن کس پہ نازل ہوا؟ اور نبی کریم نے خود علی المرتضیٰ کو اپنی جان کہا ہے۔ کس نے کہا ہے؟ نبی کریم نے۔ اور کس نے کہلوایا ہے؟ رب کریم نے۔ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا۔ یہ نفس کی جمع ہے، اور نفس کہتے ہیں جان کو، نفس کہتے ہیں جان کو۔ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا، ابنا میں تو آگے بیٹے، ابنا میں تو آگے بیٹے، ابنانا و ابناکم و نسانا، نساء میں آگے حضرت بی بی فاطمہ۔ اب فرمایا انفسانا، اور جو حضرت امام حسن و حسین اور بی بی فاطمہ الزہرا کے ساتھ چوتھے کون تھے؟ حضرت علی المرتضیٰ۔ فرمایا کہ اپنی جانوں کو بھی بلا لو۔ جانیں تو ساری تھیں مگر وہ بیٹوں میں نہیں آتے، وہ بیویوں میں نہیں آتے۔ جب انفسانا کہا گویا خصوصیت کے ساتھ سیدنا علی المرتضیٰ کو اپنی جان کہہ دیا۔ ویسے تو سارے ہی آپ کے، ساری آپ کی جان ہے۔ اس لیے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ کو خود میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، بلکہ رب کریم نے بھی فرمایا کہ یہ آپ کی جان ہے۔ اور خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حضرت علی المرتضیٰ، حضرت امام احمد بن حنبل، کون؟ حضرت امام احمد بن حنبل، جن کو کوڑے لگے تھے، جن پر ظلم ڈھایا گیا، اور ان کا واقعہ بڑا ہی پیارا ہے۔ جب یہ قرآن کو مخلوق کہنے والے بادشاہ نے آپ پر ظلم و ستم کا ارادہ کیا نا، تو اس وقت ایک چور بھی پکڑا ہوا تھا۔ علامہ صاحب، اس وقت ایک چور بھی پکڑا ہوا تھا، اور وہ چور چوری کے الزام میں آیا تھا۔ جب حضرت امام احمد بن حنبل کو لے کے جانے لگے نا، یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں پتہ چلے کہ یہ امام ایسے ہی بات نہیں کرتا، یہ حضرت امام احمد بن حنبل نے بات کی ایسے ہی نہیں بات کر دی، یہ حق بات سولی پہ چڑھ کے بھی کرتے ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل کو جب لے کے جانے لگے نا، تو چور نے کہا، پہلے تو شاید آپ کے دل میں کوئی ڈر تھا، خوف تھا، چور نے کہا حضرت میں چوری دے کیس چ پھڑیا ہویا تے اج تک مینوں منا نہیں سکے، کتنا مجھے مارا، کتنا ظلم کیا، آج تک مجھے منا نہیں سکے، میں حق پر نہیں ہوں، نہ حق پر ہوں، لیکن آپ حق پر ہیں۔ حضور کہیں ڈر نہ جانا، مسلمانوں کی 1400 سال آنے والی ہر صدی میں لوگ آپ کو یاد کریں گے۔ آج آپ نے گھبرانا نہیں، آپ نے حق کا ساتھ دینا ہے۔ جب بھی کوڑا لگتا نا حضرت امام احمد بن حنبل کو، آپ کہتے واہ او چورا، تیری مہربانی تو من بچا لیا۔ وہ حضرت امام احمد بن حنبل، آپ فرماتے ہیں کہ جتنی حدیثیں سیدنا علی المرتضیٰ کی شان و عظمت کو بیان کرنے میں نازل ہوئی ہیں، کسی اور صحابی کی عظمت و شان کو بیان کرنے میں حضور علیہ السلام سے اتنی حدیثیں مروی نہیں ہیں، بلکہ ایک نے تو لاکھوں کی تعداد گنوائی ہے۔ انہی حدیث مبارکہ میں سے چند ایک عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ ومن ادرک العلم فلیأتی الی بابھا، جس نے علم حاصل کرنا ہے چاہیے کہ وہ در مرتضیٰ پہ آ جائے۔ اچھا، علی میں کتنے عین لام یا، عین لام یا، علی میں 3 حروف ہیں نا، علم میں کتنے ہیں؟ 3 ہیں۔ علی میں بھی 3 ہے، علم میں بھی 3 ہے، اور علم میں آخری حرف کیا ہے؟ میم۔ علی میں پہلے 2 حرف کیا ہیں؟ عین اور لام۔ علم میں پہلے 2 حرف کیا ہیں؟ عین اور لام۔ یہ اشارہ دے رہے ہیں انا مدینۃ العلم، فرمایا کہ جس نے علم سیکھنا ہے وہ علی کے پاس آ جائے، در مرتضیٰ پہ آ جائے۔ جب وہ علی والا بن جائے گا، جب اس کے دل میں، اس کے رنگ و روپ میں علی کی بو سما جائے گی، تو پھر عین اور لام
اس کو ملا کر مصطفیٰ کے در پہ لے جائیں گے. علم عین و لام اس کو میم تک لے جائیں گے. عین و لام اس کو میم تک لے جائیں گے. علم آتا ہی تب ہے جب معرفت مصطفیٰ ہو جائے. اور جس کو معرفت مصطفیٰ نہیں ہے اسے علم بھی نہیں ہے. بات سمجھ آئیے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس شعر کو جب تک نہ پہچانا جائے. وہ ایک مرتبہ ایک شخص تھا، بہت بڑا پہلوان تھا. وہ آیا، اس نے بڑا نام سنا تھا. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی شخصیت کو یام تھوڑی ہے. اس نے نام سنا، بڑی بڑی دور تک پھیلا ہوا تھا. اس نے کہا تو بڑا بڑا پہلوان بنا پھرتا ہے، مدینے میں ایک علی نام کا پہلوان ہے، اس کو شکست دے پھر تجھے پہلوان مانیں گے. وہ آ گیا، آ کے مدینے میں آیا اور سب سے پہلی ملاقات اس کی حضرت علی سے ہی ہوگی. کہنے لگا میں نے علی سے ملنا ہے. پوچھا کہ علی سے کیوں ملنا ہے؟ علی سے کہنے لگا میں نے اس کا بڑا نام سنا ہے، وہ بہت بڑا پہلوان ہے، تو میں بھی پہلوان ہوں، تو میں چاہتا ہوں میں اس کا مقابلہ کروں. میں چاہتا ہوں میں اس کا مقابلہ کروں، اسے ہراؤں. حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ اچھا تو اس سے لڑنا چاہتا ہے تو یوں کر، پہلے مجھ سے لڑ. علی سے لڑنا تو بڑی بات ہے، تو پہلے مجھ سے لڑ. اگر مجھے شکست دے دی سمجھ لینا علی کو شکست دے دی. وہ کہنے لگا یار تو چھوٹا سا تیرا قد ہے اور چھوٹی سی تیری جان ہے، کیوں مرنا چاہتا ہے؟ فرمایا کہ تو اتر تو صحیح، کیوں اب لارے لگا رہا؟ اتر نیچے، اگر ہمت ہے تو لڑ. وہ نیچے آیا، اس نے پہلوانوں کی طرح ہاتھوں میں ہاتھ دیے. جب حضرت علی المرتضیٰ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا نا، تو جب آپ نے شیر خدا نے جب ہاتھ پکڑا نا، شیر خدا نے جب ہاتھ پکڑا تو سر سے لے کر پاؤں تک ساری رگیں اکٹھی ہو گئی. آپ نے اٹھا کے زمین پہ مار کر پوچھا بتا علی کا پتہ چاہیے؟ بتا علی کا پتہ چاہیے؟ کہنے لگا خدا کی قسم علی اور کوئی نہیں ہے، میرے اوپر سوار تو ہی علی ہے. تو علی سے لڑے گا تیری عقل کا پھیر ہے. سنیے گا، تو علی سے لڑے تیری عقل کا پھیر ہے. تو شیطان کی لومڑی اور یہ خدا کا شیر ہے. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا سے لڑنا کوئی عام کام ہے؟ ابن بدھ جو بہت بڑا ان کا پہلوان تھا، غزوہ خندق کے موقع پر یہ خندق کو پھلانگ کر آ گیا. خندق کو پھلانگ کر یہ آگے آ گیا. خندق کو پھلانگ کر آگے آ گیا. آ کے کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نکال اپنے بندوں میں سے کسی کو میرا مقابلہ کرے، جسے جنت کا ٹکٹ چاہیے نکال اسے. حضرت علی المرتضیٰ حضور اجازت عطا فرمائے. فرمایا پیچھے ابھی رکو. اس نے پھر گیڑی لگائی، پھر آ کے کہنے لگا محمد کیا سب سو گئے؟ کیا جنت کا ٹکٹ کسی کو نہیں چاہیے؟ نکال کسی کو مقابلے میں. حضرت علی المرتضیٰ پھر آئے، حضور اجازت دیجئے، برداشت نہیں ہوتا. فرمایا کہ نہیں پیچھے جاؤ. پھر وہ تیسری بار آیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے غلاموں میں سے کسی نے ماں کا دودھ نہیں پیا جو ابن بدھ کا مقابلہ کر سکے؟ نکالو کسی کو. حضرت علی المرتضیٰ طرف کے آ کے پاؤں کو ہاتھ لگا کے کہا حضور ہوں اجازت دینی پائے گی. علی جی کو برداشت نہیں ہوتا کہ تھانوں کوئی للکار کرو تے کھڑا رہ جوے. علی جا کے اور باطل جہنم کر کے آئے گا. فرمایا علی ہن اب جاؤ. اور جانے لگے نا فرمایا رکو ادھر آؤ. ناموس مصطفیٰ کا مسئلہ کوئی عام تھوڑی ہے. تو میری عزت پہ پہرا دینے جا رہا ہے. جو میری عزت پہ پہرا دینے اگر فرشتے آئیں تو رب ان کو بھی تاج پہناتا ہے. رب ان کو بھی تاج پہناتا ہے. سورہ پارہ نمبر 4 کے اندر پڑھ لیجئے رکوع نمبر 4 پر جو فرشتے حضور علیہ السلام کی مدد کے لیے اترے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو تاج پہنائے تھے. تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے سر پر آپ نے دستار مبارک باندھی اور دستار مبارک باندھ کر
پھر آپ کو بھیجا. جب آپ جانے لگے نا تو فرمایا علی رکو میری طرف دیکھو. حضرت علی المرتضیٰ نے رک کے پیچھے رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو فرمایا یہ علی نہیں یہ کل ایمان ہے جو کفر سے لڑنے جا رہا ہے. یہ علی نہیں ہے, اس کو علی نہ سمجھنا, یہ کل ایمان ہے جو کفر سے لڑنے جا رہا ہے. صحابہ کرام کہتے ہم نے دیکھا جب مڈ بھیڑ ہوئی, ابن بدھ کہنے لگا میں 100 لوگوں سے لڑنے والا اکیلا بندہ ہوں. کہنے لگے آج حیدر کرار سے لڑ, تجھے پتا چل جائے گا 100 لوگوں کی طاقت ایک طرف, حیدر کرار کے ایک ہاتھ کی طاقت ایک طرف. صحابہ کرام کہتے ہم نے دیکھا کہ جب جنگ ہوئی, اتنی جنگ ہوئی کہ دھول اٹھی, دونوں نظر آنا بند ہو گئے. جب دھول چھٹی کیا دیکھتے ہیں, گستاخ جہنم تڑپ رہا ہے, گستاخ رسول تڑپ رہا ہے, اور حضرت علی المرتضیٰ مصطفیٰ کے قدموں کو ہاتھ لگا کے عرض کرتے ہیں سوڑیا تیرے گستاخ نو واصلے جہنم کر آیا. سونیا تیرے گستاخ نو واصلے جہنم کر آیا. صحابہ اکرام تو ایسے تھے, جب بھی بات آتی حضور علیہ السلام کی ناموس کی اور عزت و عظمت کی, بار کہ آپ ابھی موضوع چکے حضرت علی المرتضیٰ کا, ورنہ تو صحابہ اکرام کے بے شمار واقعات ہیں, صحابہ اکرام کے بے شمار واقعات ہیں. صلح حدیبیہ کے موقع پر عمر نے آ کے کہا تھا نا اگر ہم آپ کو رسول مانتے, حضور علیہ السلام لکھا نا اپنا نام لکھا رسول اللہ, محمد رسول اللہ. کہنے لگے حضور اگر آپ کو رسول مانتے پھر تو جھگڑا ہی کوئی نہیں تھا, یہ نام مٹائیے رسول, پھر ہم آپ سے معاہدہ کریں گے. حضور علیہ السلام نے فرمایا حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا اسمی یا علی, اے علی اس میں سے رسول اللہ مٹا دے, امی رسول اللہ مٹا دے. حضرت علی المرتضیٰ پیچھے ہو گئے. وہ صحابہ جب حضور پانی مانگتے تو ایک نہیں 1400 کا 1400 اٹھ کے پانی دے رہا ہوتا تھا. حضور وضو فرماتے 1400 کا 1400 اٹھ جاتا تھا. حضور علیہ السلام کسی طرف اشارہ فرماتے وہ سب جا رہے تھے. اب بھی حکم آ گیا تھا, اب بھی حکم دیا تھا کہ امہی میرا نام مٹا دے. حضرت علی المرتضیٰ کیا 1400 میں سے کوئی نہیں اٹھا, پیچھے ہو گئے. حضرت علی مرتضیٰ نے پیچھے ہو کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نام کی عزت و عظمت کی خاطر تو ہم اپنے رشتہ داروں کے خلاف کھڑے ہو گئے, ہم نے مکہ کو چھوڑ دیا, ہم نے عیش و آرام کی زندگی کو ترک کر دیا. سونیا اے نہیں ہوئے گا انامو کا اسمہ کا یا رسول اللہ. سونیا میں تاکی میریا نسلہ بھی تیرے نام تے پہرا دیں دیا رمن گیا. اس نام کو کبھی ہم مٹائیں گے نہیں. علی والا ہوگا ہی وہ جو آقا علیہ السلام کے نام پہ پہرا دینے والا ہوگا. حضرت علی المرتضیٰ کا ماننے والا ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہو علوی ہو ماننے والا اور حضور علیہ السلام کے نام کو مٹانے والا ہو. نانا حضرت علی المرتضیٰ کا ماننے والا وہ ہے جو یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والا ہو. کیوں؟ خود حضور نے فرمایا اربعاتن لا یجتمع حبہم فی المنافق, کہ منافق میں 4 لوگوں کی محبت جمع نہیں ہو سکتی. مطلب ایک آدھ کی تو ہو جائے گی مگر 4 کی نہیں ہوگی. اور فرمایا وَيُحِبُّهُمْ إِلَّا مُؤْمِنٌ, کہ ان سے محبت صرف اور صرف مومن کرے گا. یا رسول اللہ کون ہے؟ فرمایا ابو بکر, عمر, عثمان, علی. فرمایا کہ یہ 4 لوگوں سے منافق کبھی محبت نہیں کرے گا اور مومن ان 4 کے بغیر رہ نہیں سکے گا. یہی وجہ ہے کہ مومن ان 4 کے بغیر رہتا ہی نہیں ہے. جب بھی نعرہ لگاتا ہے, نعرہ تکبیر لگاتا ہے, نعرہ رسالت لگانے کے بعد نعرہ خلافت لگاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ سنی کی پہچان ہے کہ وہ حضور کے سارے یاروں سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں. حضرت صحابہ کرام کی آپس میں بھی محبت تھی. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے جب حضرت ابو بکر صدیق ملے
تو مسکرائے. پوچھا کیوں مسکرا رہے ہیں؟ فرمایا کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ جنت میں جانے کی ٹکٹ صرف علی کے ہاتھوں ملے گی. مسکرائے. مسکرا کے کیا فرمایا کہ جنت کی ٹکٹ کس سے ملے گی؟ اور حضرت علی مرتضیٰ نے فرمایا کہ حضور پھر یہ بات ہے تو مجھ سے بھی خوشخبری سنیے. کیا؟ فرمایا کہ مجھے بھی حضور نے آپ کو تو یہ فرمایا نا کہ جنت کی ٹکٹ حضرت علی المرتضیٰ سے ملے گی، اور مجھے یہ فرمایا اے علی تو جنت کی ٹکٹ اسے دینا جس کے دل میں صدیق اکبر کی محبت ہوگی. جو صدیق سے محبت کرنے والا ہوگا اسے جنت کی ٹکٹ دینا. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ ایک دوسرے کے ساتھ یہ تو محبت کرنے والے تھے، بلکہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی محبت میں، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی محبت میں حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ النظر الی وجہ علی عبادت. نہیں سمجھے؟ النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے. علی کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے. صحابہ کرام حضرت جتنے بھی موجود تھے اس وقت وہ تو عبادت کرتے رہے. جو آگے والے تھے آگے والے بیٹھ کے عبادت کر لیتے، سب دیکھ لیتے، رخ علی کو دیکھ لیتے علامہ صاحب، تو ان کی عبادت ہو جاتی. مگر کچھ پیچھے بھی ہوتے تھے جو چہرہ علی کو تو نہ دیکھ سکتے تھے، چہرہ علی تو انہیں نظر نہ آتا. تو انہیں میرے آقا نے فرمایا کہ تم بھی پریشان نہ ہو، تمہیں بھی حصہ ملے گا. کیا؟ فرمایا کہ جو علی کو نہ دیکھ سکے وہ علی کی رہ گزر کو دیکھ لے. علی کو نہ دیکھ سکے وہ علی کی رہ گزر کو دیکھ لے. علی کی رہ گزر کو دیکھنا بھی عبادت ہے. علی کی رہ گزر کو بھی دیکھنا. ہم نہ تو مدینے میں تھے اس وقت، نہ نجف میں ہیں، ہم تو یہاں پاکستان میں ہیں. پتہ نہیں قسمت میں کبھی جانا ہو کہ نہ ہو، کبھی دیکھنا نصیب ہو کہ نہ ہو. یا رسول اللہ کیا ہماری عبادت نہیں ہوگی؟ ہم تو مدینے میں بھی نہ دیکھ سکے، رخ علی کو نہ تک سکے، اور جن راہوں سے شیر خدا گزرتے رہے ان راہوں کو بھی نہ دیکھ سکے. یا رسول اللہ کیا ہمیں کچھ نہ ملے گا؟ فرمایا نانا تمہیں بھی بارگاہ مصطفیٰ سے خیرات ملے گی. فرمایا کیا؟ عرض کی کیا؟ فرمایا کہ جو علی کے چہرے کو نہ دیکھ سکے، علی کی راہ گزر کو نہ دیکھ سکے، ذکر علی جن عبادت، فرمایا وہ علی کا ذکر کر لے. علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. ذکر علی جن عبادت، اس کے لیے علی کا ذکر بھی عبادت ہے. اس کے لیے علی کا ذکر بھی عبادت بنا دیا گیا. میرے دوستوں، میرے بھائیوں، حضرت علی المرتضیٰ کی محبت دل میں ہوگی تو کامیابی ہے. اگر دل میں حضرت علی المرتضیٰ کی محبت نہیں ہوگی تو کامیابی نہیں ہے. اور صحابی حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ ساتھ تمام صحابہ کی بھی اور دیگر تمام صحابہ کی بھی. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث روایت کرتے ہیں. حسین ابن علی کیا فرماتے ہیں؟ لا تسبوا ابا بکر و عمر. کون روایت کر رہے ہیں؟ کون روایت کر رہے ہیں؟ بولو تو صحیح یار. امام حسین. لا تسبوا، تسبو کا مطلب ہوتا ہے گالی دینا، برا بھلا کہنا. ابا بکر و عمر، ابو بکر اور عمر کو کبھی برا بھلا نہ کہنا. حسینی کبھی ابو بکر کو بلا، حسینی کبھی ابو بکر کو بلا نہیں کہے گا. جب بھی کہے گا ان کے بارے میں اچھا ہی کہے گا. فرمایا کہ ان کو برا نہ کہنا. کیوں؟ فَإِنَّهُمَا سَيِّدَا كَهُولِ الْعَرَبِ سَيِّدَا كَهُولِ الْجَنَّةِ، یہ جنتی بوڑھوں کے سردار ہیں. اور فرمایا کہ حضرات حسنین کریمین کو بھی کبھی برا بلا نہ کہنا. فَإِنَّهُمَا سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، جنت میں تو سارے جوان ہوں گے، تو یہ کہول العرب کیوں کہا؟ جنت میں تو سارے جوان ہیں نا، کوئی بوڑھا ہے؟ جنت میں تو سارے جوان. مگر حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق جنتی بوڑھوں کے سردار ہوں گے. مجھے ایک بات بتائے، آپ کے 2 بچے ہیں، اللہ نے کرے کوئی ایک بچے کی ڈیتھ ہو جائے بچپن میں اور دوسرے بچے کی عمر ہو جائے 35 سال، آپ کیا کہیں گے کہ اس سے بڑا وہ دنیا سے پہلے ہی جا چکا ہے؟
اس سے بڑا، یعنی اگرچہ وہ 5 سال کا چلا جائے مگر ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ بڑا۔ کہول کہتے ہیں بڑے کو، بوڑھے کو اور بڑے کو، اور بوڑھا ہمیشہ بڑا ہوتا ہے۔ بارگاہ مصطفیٰ میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بہت بلند ہے، بہت اعلیٰ ہے، مگر شیر خدا سے اعلیٰ نہیں ہے، عثمان سے اعلیٰ نہیں ہے، عمر سے اعلیٰ نہیں ہے، عشرہ مبشرہ سے اعلیٰ نہیں ہے، ان کا مقام بہت بلند ہے، بہت اعلیٰ ہے۔ فرمایا حضرت امام حسین نے کہ حضور میں جنتی جوانوں کا تو سردار ہوں، مگر جن کا سردار میں نہیں ہوں، دنیا میں بھی جن کے سردار آپ تھے، جنت میں بھی ان کے سردار آپ ہوں گے۔ اور فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان اللہ مولایا وانا مولا کل مومن ومن کنت مولا فعلی مولا۔ فرمایا کہ اللہ میرا مولا ہے، اللہ میرا ولی ہے، اور میں ہر مومن کا ولی ہوں۔ گویا اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو حضور میں سما دیا۔ بات آخری ہے، اس کے بعد ہمارے جان سے بھی زیادہ عزیز، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ محفل کو کیسے گرماتے ہیں، میں نے تو صرف اپنی ایک حاضری دینی تھی تو وہ کمپلیٹ الحمدللہ ہوگی۔ آخری حدیث مبارکہ ہے، من کنت مولا ہوں، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اور پھر دعا کی اللہم والی من ولاہ وعادی من اداہ، اے اللہ تو اس کا ولی بن جو علی کو ولی مانے، تو اس کا ولی بن جو علی کو ولی مانے، اور اس سے اس کا دشمن ہو جا جو علی سے دشمنی رکھے۔ پتہ چلا جو علی کو ولی مانے اس نے حقیقت میں حضور کو مانا، اور جس نے علی سے دشمنی کی اس نے حضور سے دشمنی کی۔ گویا جو علی کا ہوا وہ مصطفیٰ کا ہوا، اور جو مصطفیٰ کا ہوا وہ خدا کا ہوا۔ جس نے علی سے دشمنی رکھی اس نے مصطفیٰ سے رکھی، اور جس نے مصطفیٰ سے دشمنی رکھی اس نے مرتضیٰ سے دشمنی رکھی۔ پتہ چلا جو در مرتضیٰ پہ چلا گیا وہ در مصطفیٰ پہ چلا گیا۔ اور یہ حقیقت ہے، ایسی نہیں ہے کہ یہ حدیث کو صرف ملا کے ثابت کر دیا۔ نا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو کچھ بھی، آخری بات، جو کچھ بھی قرآن میں ہے، جو کچھ بھی، یہ بات سمجھیں گے تو سمجھ آئے گی، جو کچھ بھی قرآن میں ہے اس کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں ہے۔ وَكُلُّ مَا هُوَ فِي الْفَاتِحَةِ، اور جو کچھ بھی سورہ فاتحہ میں ہے اس کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے۔ میں علامہ صاحب کی توجہ چاہوں گا، جو کچھ بھی قرآن میں ہے اس کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں، اور جس کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں اس کا خلاصہ بسم اللہ میں، اور بسم اللہ میں جو کچھ بیان ہے اس کا خلاصہ بسم اللہ کی بے میں، بسم اللہ کی بے میں، اور بسم اللہ کی بے کا خلاصہ بے کے نقطے میں۔ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا انا نقطہ، تو وہ نقطہ جو بسم اللہ کی بے میں ہے وہ علی المرتضیٰ ہے۔ یہ تو بات سیدھی سی تھی، یہ تو بات سیدھی سی تھی، مگر یہ بے کا اپنا مقام کیا ہے؟ گرامر کے اندر یہ ہوتی کیا، اس کا تعلق کیا ہے؟ جو نحو پڑھنے والے ان کو پتا ہے کہ بے یہ حرف جارہ میں سے ہے۔ باؤ تاؤ کافو لامو واؤ منزو مز خلا ربا حاشا من آدا فی انلا حتی الہ، یہ حروف جارہ ہیں، ان میں سے ایک با ہے۔ با کے اپنے معانی ہیں، بات سمجھیں گے تو مزہ آئے گا، بات سنیں گے سمجھیں گے مزہ آئے گا۔ یہ با جو حضرت علی المرتضیٰ نے کہا نا میں با ہوں، اصل میں بتانا یہ چاہتا ہوں با کہاں کیوں ہے۔ با کے کتنے معنی ہیں؟ 10، ان میں سے ایک معنی ہے الصاق۔ الصاق جیسے کہا مررت بزید، میں زید کے پاس سے گزرا، مطلب کیا؟ ای الصاق ای التاسا کا مروری بمکان یقرب منہ زید، میں ایسی جگہ کے پاس سے گزرا جو زید کے قریب تھا، زید کے قریب تھا۔ گزرنے والا گزر گیا، کس کے پاس سے گزرا؟ زید کے پاس سے، اور ملانے والا کون ہے؟ مروری۔ ملانے والا کون ہے؟ مروری۔ اور مروری کہاں سے ہمیں پتا چلا؟ با سے، کیونکہ با کا معنی کیا ہوتا ہے؟ الصاق۔ الصاق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ملانا۔
الصاق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ملانا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ترجمہ کریں. اللہ رحمان رحیم کے نام کے ساتھ میں شروع کرتا ہوں. میں شروع کرتا ہوں. اللہ رحمان رحیم کے نام کے ساتھ میں شروع کرتا ہوں. اسمی اللہ رحمان رحیم. رحمان رحیم کے نام سے, اللہ رحمان رحیم کے نام سے. آگے با کے بعد عبادت محذوف ہے. میں شروع کرتا ہوں. میں شروع کرتا ہوں با سے پہلے, اللہ با کے بعد. اور حضرت علی المرتضیٰ نے کیا فرمایا کہ با کا نقطہ میں ہوں. با کیا ہے؟ ملانے والی. با سے پہلے میں, با کے بعد اللہ. فرمایا کہ پورے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں, سورہ فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ میں, بسم اللہ کا خلاصہ با میں, با کا خلاصہ با کے نقطہ میں, اور وہ نقطہ میں ہوں. گویا بتا دیا اے مخلوق, اگر تو اپنے رب سے ملنا چاہتی ہے تو علی المرتضیٰ سے مل جا, رب سے یہ ملا دے گا.